السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء موصولہ اور جمع صلہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے الذین ایک اسم موصولہ ہے اور اس کے ساتھ کافی جگہ پہ انا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ دیکھ لیں کہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ ہیں 6 اسماء موصولہ۔ واحد تثنیہ جمع مرد کے لیے، واحد تثنیہ جمع عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب الذی، اللذانی، اس میں سے صرف جو اللذانی ہیں اور اللتانی ہیں ان کی نصب اور جر کی حالتیں مختلف ہیں۔ باقی الذی اور الذین، اللتی اور اللاتی، ان کے ساتھ اگر آپ انا لگائیں گے تو سمپلی یہ بن جائے گا ان الذی، ان الذین، ان اللاتی، ان اللاتی، اسی طرح سے آ جائے گی۔ جو الذین ہے اس کا بنتا ہے اللذینی، اللذانی کا بنتا ہے اللذینی، اللذینی۔ اب یہ دیکھیں صرف تھوڑا سا فرق ہے، الذین اور زینے میں صرف کیا فرق ہے، اس کے اوپر زبر ہے زال کے اوپر، باقی ساری چیزیں سیم ہیں، لیکن یہ اللذانی کا حالت نصب اور جر ہے۔ اسی طرح سے اللتانی کا اللتینی ہے، اللتینی۔ بہت کم استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ دفعہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، ان کے ساتھ انا کا استعمال جب بھی کریں گے تو الذی اور الذین تبدیل نہیں ہوں گے، اسی طرح سے اللاتی اور اللاتی تبدیل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو تثنیہ کے جو صیغے ہیں اللذانی اور اللاتانی، یہ بدل جائیں گے، اس میں ان اللذین بن جائے گا، بے شک وہ دونوں جو، اور اس طرح سے ان اللتین کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، بے شک وہ جو دونوں عورتیں ہیں۔ اب جو چیز ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور کے اوپر اب اسم ہے، یہ اسم ہم نے کہا تھا کہ اسم اگر شروع میں آ جائے کسی فعل کے تو وہ اس کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کر دیتا ہے، اور وہی اس کا اصل میں صلہ ہے۔ صلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، کیا پڑھا ہم نے، الذین، الذین یؤمنون، یؤمنون بالغیب، یہ ہم پہلے آیت کے کر چکے ہیں۔ ان الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ جو کہ، ایسے لوگ جو، اب یہ کیا ہے، اسم موصول ہے، موصولہ ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے، جو وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے الذین کفروا، ایسے لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا۔ الذین آمنوا، یہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا، الذین آمنوا، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ اس صلہ موصول ہے، اسماء موصول الذین آمنوا، اور دوسرا اس کا کیا ہے، دوسرا اس کا صلہ ہے۔ تو کسی بھی فعل کے ساتھ الذین مل کے آ جائے تو وہ بھی اسم ہی بن جائے گا، وہ جملہ اسمیہ ہی بن جائے گا۔ تو الذین آمنوا، الذین کفروا، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین ینفقون، الذین اشتروا، ایسے لوگ جنہوں نے خرید لیا ہے۔ تو جو چیزیں اس کے ساتھ مل کے آئیں گی وہ اس کے ساتھ ایسی ہوں گی جو کہ جیسے الذی کے ساتھ واحد آئے گا، الذی کفر آئے گا، الذی جس نے کفر کیا، الذین کے ساتھ ہمیشہ جمع کا صیغہ آئے گا، الذین آمنوا آئے گا، الذین یؤمنون آئے گا، الذین یشترون آئے گا، الذین ینقضون آئے گا۔ یہ
بات آسان ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو ایک بات سمجھانی تھی کہ الذی، اللتی یہ فعل کے ساتھ بھی مل کے آ سکتا ہے، یہ کسی اسم کے ساتھ بھی مل کے آ سکتا ہے، جو چیز اس کے بعد میں آتی ہے اس کو اس کا صلہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے فکریں آئیں گی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا قرآن پاک کے اندر۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن پاک پہ واپس جائیں گے اور انا کے ساتھ ان 3 چیزیں جو مکس ہو کے آ رہی ہیں وہ ہم دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔